اپنا ایمان تازہ کرو، میں اپنا ایمان تازہ کروں، آپ بھی ایمان تازہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ لوگ چاہے اخباری کہتے ہیں اخباری ہم اہل بیت علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کی باتیں نقل کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اخباری، لوگ کہتے ہیں رافضی، نجف والے کیا کہتے ہیں، قم والے کیا کہتے ہیں، مفت خور مولوی کہتے ہیں اخباری ہے۔ اور بھائی اہل بیت علیہ السلام کے احادیث پہ عمل کرنا کب سے تعان بن گیا؟ ذلیلو کتو، تم اگر مسلمان ہوتے تم کہتے ہو ہم شیعہ مجتہدین ہیں، تم شیعہ مجتہد اگر مسلمان ہوتے نا تو اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کو پڑھنا، ان پہ عمل کرنا، اس کو تم تعان نہیں سمجھتے۔ یہ تفسیر ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو قوم مقدسہ میں چھپی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں، آیت یہ ہے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ بنی اسرائیل کے متعلق ہے۔ بنی اسرائیل نے انبیاء کا قتل کیا، آیات تورات کو انہوں نے تحریف کی، آیات تورات کی انہوں نے تکفیر کی، اور اولیاء اور اوصیاء کا قتل کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا بھائی؟ فرمایا کہ انہوں نے آخرت کو فروخت کیا دنیا کی خاطر، انہوں نے اپنی دنیاوی لذات کے لیے، دنیاوی شہوات کے لیے، بنی اسرائیل نے دین بیچ دی، آخرت بیچ دی دنیا پکڑنے کے لیے۔ تو فرمایا فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب جو ہے کبھی گھٹے گی نہیں، ولا هم ینصرون، اور کبھی ان کی میں نصرت نہیں کروں گا، آخرت میں ان کی ہمیشہ عذاب ہوگی اور ان کی کبھی نصرت نہیں ہوگی۔ یہ کتاب تفسیر امام علیہ السلام، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی آیے کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب اس آیہ کا نزول ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آیہ بنی اسرائیل کے لیے جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے وعدوں کو نبھایا نہیں، توڑا وعدوں کو، انبیاء کی تکذیب کی اور اولیاء کا قتل کیا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں آپ کو بتاؤں اس امت کے یہودی کون ہیں؟ اس امت کے یہودی کون ہیں؟ بنی اسرائیل اس امت کے کون ہیں؟ اصحاب نے کہا کہ جی ہاں بتائیں یا رسول اللہ۔ فرمایا قوم من امتی ینتحلون بانہم من اہل ملتی، وہ میرے ایسے امتی ہیں جو کہتے ہیں میرے امت میں سے ہیں، میرے دین پر ہیں، اور میرے امتی ہونے کی ادعا کرتے ہیں، اور میرے شریعت پہ چلنے کی ادعا کرتے ہیں۔ یقتلون افاضل ذریتی و اطائب ارومتی، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ذریہ طیبہ کی قتل کرتے ہیں اور میرے خالص اصفیاء اور اولیاء میرے پیروکاروں کا خون یہ بہاتے ہیں۔ یبدلون شریعتی و سنتی، میرے شریعت اور میرے سنت کو یہ تبدیل کریں گے۔ وَيَقْتُلُونَ وَلَدَيَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، اور یہ میرے دو بیٹے، دو فرزند امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کو قتل کریں گے، جیسے ان سے پہلے یہودیوں کے اسلاف نے زکریا اور یحییٰ علیہم السلام کو قتل کیا۔ الا وَإِنَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَلْعَنُهُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ، یقین جانو کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ لعنت کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میرے امت کے اس حصے پہ جو ایسے افعال بجا لائیں گے ان پہ لعنت کرے گا اللہ۔ وَيَبْعَثُ عَلَى بَقَايَا ذَرَارِيهِمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ هَادِيًا مَهْدِيًا مِنْ وِلْدِ الْحُسَيْنِ الْمَظْلُومِ عَلَيْهِ السَّلَامِ يُحَرِّفُهُمْ بِسُيُوفِ أَوْلِيَاءِ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ، اور اللہ تعالیٰ انہی قاتلین امام حسن، قاتلین امام حسین علیہم السلام جو شریعت کو چینج کرنے والے لوگ ہیں، ان کے آگے والے نسلوں پر قیامت سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے نسل سے ایک امام ہادی، ایک امام مہدی سلام اللہ علیہ کو مبعوث فرمائے گا، جو اپنے ساتھیوں کی تلوار کے ساتھ ان کو جہنم واصل فرمائے گا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ولعن اللہ قتلۃ الحسین ومحبیہ مناصرہم، اے مسلمانوں جان لو کہ اللہ کی لعنت ہے میرے حسین کے قاتلین پر، اور جو حسین علیہ السلام کے قاتلین سے پیار کرے اور حسین علیہ السلام کے قاتلین کی نصرت کرے۔ ابھی تک یزید کی جو ہے یہ دفاع کرتے ہیں، اور یزید کے محبین کم ہیں دنیا میں، یزید کے ناصر کم ہیں۔ والساکتین عن لعنہم من غیر تقیۃ تسکتہم، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو جو اس قوم پہ لعنت نہ کرے مگر یہ کہ تقیہ کی حالت میں، جو بغیر تقیہ کے ان کی لعنت سے باز آئے ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ الا وصلی اللہ علی الباقین علی الحسین ابن علی رحمتا و شفقتا سلام اللہ علیہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے وہ افراد جو شفقت کے روح سے، مہربانی کے روح سے، محبت سے امام حسین علیہ السلام کے لیے آنسو بہاتے ہیں، اللہ کی رحمت ہو ان پر،
اللہ کی مغفرت ہو ان پر. واللاعنین لأعدائہم والممتلئین علیہم غیظا وحنقا. میرے امت کے وہ افراد جو امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں پر، جو امام حسین علیہ السلام کے قاتلین پہ لعنت بھیجیں، ان پر اللہ کی رحمت ہو. اور میرے امت کے وہ افراد جن کے دلوں میں غصہ ہے، غضب ہے مولا حسین علیہ السلام کے قاتلین پر، اللہ کی رحمت ہو ان پر. الا وان الراضین بقتل الحسین علیہ السلام شرکاء قتلته. فرمایا کہ اے مسلمانوں جان لو کہ جو بھی افراد امام حسین علیہ السلام کے قاتلین سے راضی ہیں، وہ افراد سب امام حسین علیہ السلام کے قتل میں، ان کے خون میں شریک ہیں. امام حسین علیہ السلام کے قاتل ہیں وہ بھی. الا وان قتلته واعوانهم واشیاءهم والمقتدین بهم براء من دین اللہ. اے مسلمانوں جان لو کہ جو اس نے بھی امام حسین علیہ السلام کا خون بہایا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خون بہایا، ان کے بھائیوں کا، ان کے بھتیجوں کا، ان کے بھانجوں کا، ان کے وفادار بھائیوں کا، شہنشاہ وفا سلام تجھ پر، ان کے وفادار اصحاب کا خون بہایا. ان سب قاتلین پر، ان سے امام حسین علیہ السلام ان کے اصحاب کے جتنے قاتل ہیں، اور ان قاتلین کے اعوان ہیں، ان قاتلین کے پیروکار ہیں، اور ان قاتلین کے جو راستے پہ چلنے والے ہیں، یہ اللہ کے دین کے دشمن ہیں، اللہ کے دین سے بیزار ہیں یہ لوگ. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیأمر الملائکۃ المقربین. اے مسلمانوں جان لو کہ اللہ کے ہاں بعض ملائکہ ہیں جو بہت ہی سپر ملائکہ ہیں، بہت ہی مقرب ہیں. اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت عظیم ہے. ایسے ملائکہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے، ان ملائکہ مقرب کو، کہ جاؤ دنیا میں دیکھو کہ حسین پہ کون رو رہا ہے. آئے جاؤ دیکھو کہ حسین پر، اولاد حسین پر، اہل بیت حسین پر، حسین علیہ السلام کے بیٹوں بیٹیوں پہ کون رو رہا ہے. وہ امام حسین علیہ السلام کے غربت پہ کون رو رہا ہے. جاؤ دیکھو کہ امام حسین علیہ السلام کے جلے ہوئے خیموں پہ کا ذکر کر کے کون رو رہا ہے. ان کے بھائیوں، ان کے بھتیجے، ان کے زخمی اصحاب پہ کون رو رہا ہے. ان وہاں پہ جا کے دیکھو. ان يتلقوا دموعهم المسبوبہ لقتل الحسین علیہ السلام. جاؤ میرے لیے ان کے آنسو اٹھا کے لے آؤ دنیا سے. آئے ہائے، میرے لیے ان کے آنسو جو گریہ کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی یاد، ان کے آنسو اٹھا کے لے کے آؤ دنیا سے. جمع کرو سب آنسو، ان کو لے کے آؤ الى الخزان فی الجنان. ان کو جنت میں لے کے آؤ، ان کے آنسوؤں کو، ان آنسوؤں کے قطروں کو جنت میں لے کے آؤ، جنت کے خزانوں میں لے کے آؤ. فَيَمْزِجُونَهَا بِمَاءِ الْحَيَوَانِ. جنت میں ایک چشمہ ہے جو حیات کا چشمہ ہے، جو زندگی کا چشمہ ہے. جس نے اس سے پیا، جس نے اس سے غسل کیا، پھر اس کو کبھی موت نہیں آتی. ان کے آنسوؤں کو لے کے آؤ، جنت کے اس چشمے میں ملا دو. فَيَزِيدُ فِي عُذُوبَتِهَا وَطِيبِهَا أَلْفَ ضَعْفِهَا. ملائکہ اس کو لے کے آتے ہیں آنسوؤں. یہ امام علیہ السلام کا قول ہے، میں کتاب دکھا کے پڑھ رہا ہوں، یہ کسی ذاکر کا قول نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، آنسو اٹھاتے ہیں، آتے ہیں اس کو جنت کے اس بہترین چشمے میں، جس کی کیا خوشبو ہے، جس کی کیا خوبصورتی ہے، جس کی کیا، اس کے پانی کا کیا مٹھاس ہے، کون تصور کر سکتا ہے. اس سے ملاتے ہیں. جو ہی آنسو مزید اس سے ملتے ہیں، اس کی خوشبو میں، اس کی زلال میں، اس کی مٹھاس میں ہزاروں گنا اضافہ ہو جاتا ہے. اس امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کے آنسوؤں سے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں میں، ان کے محبین میں اور ان کے انصار میں شامل فرمائے.